بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیٹے کی جو ہی شادی ہوئی تو میری بہو ہر جمعرات کو اپنا شادی والا جوڑا پہن کر باہر نکل جاتی اور شوہر کے آنے سے پہلے گھر واپس آ جاتی۔ یوں مجھے بہت حیرت ہوتی جب میں اس سے پوچھتی کہاں گئی تھی تو کہتی میں سہیلی سے ملنے جاتی ہوں۔ دن بدن مجھے اس پر شک ہونے لگا۔ میں اپنے بیٹے کو ساری بات کی بابت بتانے لگی تو وہ میرا مذاق اڑاتا۔ جب ایک دن راز جاننے کے لیے میں نے بہو کا سوٹ چرا لیا اور بالکل اسی سوٹ کی طرح کا سوٹ بہو کی الماری میں رکھائی، اور جو ہی میں نے سوٹ کو کھول کر دیکھا تو میری تو روح لرز گئی۔ میرا نام زرینہ ہے، میرا ایک بیٹا زبیر ہے اور میری بہو کا نام سنبل ہے۔ ابھی ان کی شادی کو 2 ماہ ہی گزرے ہیں کہ میری بہو کی عجیب حرکتیں مجھے پریشان کرنے لگی ہیں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری بہو نے نکاح سے پہلے یہ شرط رکھی تھی کہ اس کی شادی کا جوڑا نیلا ہونا چاہیے۔ میں نے اس کی بات پر حیرانی کا اظہار کیا، لیکن اس کی ضد کے آگے ہار مان گئی۔ سنبل کی رنگت بہت سانولی تھی، وہ بہت الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی۔ جب وہ بیاہ کر میرے گھر میں آئی تو میں بے حد خوش تھی کہ اب میرے بیٹے کی زندگی سنور جائے گی۔ سنبل بہت نفاست پسند تھی اور میرا بہت خیال بھی رکھتی، پر اس کی کچھ عجیب حرکتوں نے مجھے خدشات کا شکار کر دیا۔ سنبل جب سے میرے گھر میں بیاہ کر آئی تھی تو اس کی ایک پختہ عادت تھی، وہ ہر جمعرات کو اپنا شادی والا نیلا جوڑا پہنتی اور باہر نکل جاتی اور زبیر کے آنے سے پہلے واپس آ جاتی۔ 2-3 مرتبہ میں نے اس سے پوچھا سنبل بیٹا کہاں جاتی ہو تو وہ کہتی اماں جی بس یہیں قریبی سہیلی سے ملنے جاتی ہوں۔ میں بہت حیران ہوتی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ میرا مذاق اڑاتا اور میری باتیں سن کر خوب ہنستا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا اماں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، وہ تو بیچاری کسی سے بولتی بھی نہیں، آپ نہ بلا وجہ اس پر شک نہ کیا کریں۔ زبیر کی بات سن کر مجھے دکھ ہوا کہ اس نے اپنی سگی ماں کی بات پر یقین نہیں کیا۔ میں دل برداشتہ سی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ کیسے زبیر کو اپنی بات کا یقین دلاؤں۔ میں نے تو سچ ہی بولا تھا۔ میری پڑوسن اگلے دن میرے گھر کھانے پر آئی اور بولی ماں جی ایک بات کہوں، برا تو نہیں منائیں گی؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ بولنے لگی ماں جی آپ کی یہ بہو ایسی کیوں ہے؟ وہ کسی سے ملتی کیوں نہیں اور نہ ہی آج تک کسی نے دروازے پر اسے دیکھا ہے، جبکہ میری بہو تو آپ کی بہو سے زیادہ خوبصورت ہے، پر وہ بھی اتنے حیادار تو ہیں کہ سب سے مل جل کر رہتی ہیں، لیکن آپ کی بہو تو جیسے ہی کوئی آتا ہے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہیں۔ کیا یہی لچھن ہوتے ہیں آنے والی بہوؤں کے؟ ان کی باتوں پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنی بہو کے کمرے میں آئی اور بولی بیٹی تم سب سے ملتی کیوں نہیں ہو؟ ایسے اچھا نہیں لگتا، سب باتیں کرتے ہیں۔ میری بات سن کر سنبل نے کہا امی جی میں آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ کم از کم اس نے میری بات کی لاج تو رکھی۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ میری بہو نے اپنی شادی والا جوڑا پہنا اور چھپتی چھپاتی گھر سے نکل گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی طرح اس کا پیچھا کرتی ہوں، لیکن مجھے اس بات کی فکر تھی کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ پہلے سے ہی زیادہ چکنا ہو جائے گی اور جو کرنے جا رہی ہے وہ میرے سامنے کبھی نہیں کرے گی۔ میں نے بہو کے کمرے کی تلاشی لینے کا سوچا، لیکن یہ کیا، جب میں بہو کے کمرے میں گئی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ مار کر جلدی سے لائٹ جلائی اور پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی۔ میں ہر چیز پر نظریں دوڑانے لگی کہ شاید ہی کوئی ثبوت میرے ہاتھ لگ جائے۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن کہیں کچھ نہ ملا۔ میں نے بیڈ کے نیچے بھی جھانک کر دیکھا تو وہاں مجھے ایک سرمئی سا شاپر دکھائی دیا۔ میں حیران ہوئی اور جلدی سے وہ شاپر نکالا۔ میں نے جیسے ہی اس شاپر کی گانٹھ کھولی تو میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پورا شاپر بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں پرانی یاد تازہ ہوئی۔ میری بہو شادی کے بعد ہی ایک خاص قسم کے تیل سے ہر روز میرے بیٹے کے سر کی مالش کرتی، جس سے دن بدن میرے بیٹے کے بال گرنے لگے۔ میں بہت پریشان ہوئی اور بہو کو کہا بیٹا یہ شاید اس تیل کی وجہ سے ہو رہا ہے جو تم استعمال کر رہی ہو، یہ نہ استعمال کیا کرو۔ میری بات پر سنبل بولی امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تیل تو میں خود بھی لگاتی ہوں۔ اس تیل سے میرے بیٹے کے بال جھڑتے اور سنبل وہ سارے بال ایک شاپر میں باندھ لیتی۔ مجھے اس کی حرکت پر بہت تعجب ہوتا۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا بھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے تو سنبل بولی ماں جی میں نے سنا تھا کہ شوہر کے بال کسی شاپر میں باندھ کر رکھنے سے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ بہو کی یہ بات مجھے ایک آنکھ نہ بھائی، لیکن میں خاموشی اختیار کر گئی۔ آج کمرے میں شاپر دیکھ کر مجھے سب یاد آ گیا۔ ابھی میں کچھ اور بھی سوچتی کہ
مجھے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میری بہو گھر آ چکی تھی اور اب اس نے یقیناً اپنے کمرے میں آنا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری بہو سیدھی نظریں بچاتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہانپتی کانپتی ساری باتیں سوچنے لگی۔ آخر یہ سب میرے گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ اس کی ان تعجب بھری حرکتوں کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ میری کسی بھی بات کا وہ سچ جواب نہیں دیتی، بلکہ میرے پوچھنے پر بات گول کر جاتی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہوتی کہ وہ آخر کرتی کیا ہے، جاتی کہاں ہے، اس سب کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں۔ کچھ تو راز ہے ان سب کے پیچھے۔ آخر کون سا ایسا راز ہے جو اسے ایسے سب سے چھپانے پر مجبور کر رہا ہے؟ ان حقیقتوں کا پتہ لگانا تو ہر حال میں تھا، مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اپنی ایک رشتہ دار کو گھر بلوا لیا۔ دیکھو میری بات سنو، کسی بھی طرح سے تم نے بہو کو گھر میں روکنا ہے، اسے گھر سے باہر نہ جانے پر مجبور کرنا ہے، وہ باہر نہیں جانی چاہیے۔ یہ رشتہ دار میری سگی خالہ زاد تھیں اور کافی تجربہ کار بھی۔ انہوں نے میری بات سنی اور میرا ساتھ دینے کی ٹھانی۔ انہوں نے جمعرات کا دن آتے ہی سنبل کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ میری بہو کی نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اس حد درجہ بے چینی ہم دونوں میں سے کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اب میں بس یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اس کی حالت ماہی بیاب کی طرح ہو گئی تھی جو بری طرح تڑپ رہی تھی۔ ایک گھنٹہ اسی بے چینی میں گزار کر وہ مجھ سے کہنے لگی، امی پلیز مجھے اپنی سہیلی سے ملنے جانا ہے، مجھے جانے دیں۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن میری خالہ زاد نے اسے جانے سے صاف منع کر دیا۔ سنبل انتہائی طیش کے عالم میں اپنے کمرے میں آئی اور چیزیں پھینکنے لگی۔ ہم دونوں گھبرا گئیں۔ سنبل چیخیں مارنے لگی۔ میری تو روح ہی کانپ اٹھی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میں نے فوراً سے پہلے زبیر کو فون کیا اور اسے جلدی گھر آنے کا کہا۔ زبیر پریشانی کے عالم میں گھر آیا۔ میں اسے دیکھتے ہی اپنا ضبط کھو کر رونے لگی اور اسے ساری باتیں بتانے لگی۔ میری باتوں سے وہ حقیقت میں پریشان ہوتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن یہ کیا؟ کمرہ تو اندر سے لاک تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، نہ جانے وہ پگلی کچھ کر بیٹھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو دروازہ توڑنے کا کہا۔ زبیر نے دھکا مارا اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی سنبل زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں بہت غمزدہ ہوئی کہ میری وجہ سے وہ اس حالت میں پہنچی ہے۔ زبیر نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلوایا۔ جو خبر ڈاکٹر نے ہمیں دی، کلیجے میں تو جیسے ٹھنڈ پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بہو سنبل حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے تو بے حد خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ پریشانی بھی تھی کہ اس کی حالت اتنی خراب ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سب کچھ بھول کر ایک نئی شروعات کروں گی۔ میری بہو اب اکیلی نہیں ہے، اس کی صحت بہت ضروری ہے، بچے کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی۔ میں نے زبیر سے کہا، بیٹا بہو کا خیال رکھو۔ اور میں خود مٹھائی منگوانے چلی گئی۔ میری خالہ زاد نغمہ میرے پاس آئیں اور بولیں، اے بہن، اب جو بھی ہے تجھے بہت احتیاط کرنی ہوگی، بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ میں نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ کچھ دن ہمارے گھر ٹھہریں اور چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بھی سنبل کی حرکتوں پر پردہ ڈال دیا اور مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے بس اب یہی پریشانی تھی کہ کہیں بہو کو کچھ ہو نہ جائے۔ اس کی صحت بھی کافی کم ہو گئی تھی۔ یہ اس سب کے 1 مہینے کے بعد کی بات ہے، جب میری بہو کو دوسرا مہینہ چل رہا تھا۔ بیچ میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب اس کی نظریں صرف اپنی الماری پر رہنے لگی تھیں۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی اور صرف کھانے کے لیے باہر آتی۔ 2-3 مرتبہ میں نے اسے ٹوکا بھی، بیٹا باہر آ جایا کرو۔ لیکن اس نے ایک کان سے سنی اور دوسرے سے اڑا دی۔ وہ بہت عجیب برتاؤ کرنے لگی تھی۔ اگر میں کوئی ایسی بات کرتی جو اس کے مزاج کے خلاف ہو یا اسے گراں گزرے، وہ فوراً آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتی۔ مجھے بہت حیرانی ہوتی، لیکن پھر سوچا کہ شاید یہ اس کی حالت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ بس زبیر سے ہی بات کرتی، ورنہ کمرے میں بند رہتی۔ مجھے اس کی طرف سے دن بدن دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیسے اس سب میں میرا قصور ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا چاہتی ہے وہ؟ میری پریشانی کا فی الحال مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بدلتی کیفیات اور عجیب رویوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں گاؤں جانا چاہتی تھی، جس پر زبیر نے مجھے انکار کر دیا۔ امی، سنبل آپ کے بغیر بہت اکیلی ہو جائے گی، آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ میں نے زبیر سے اصرار کیا تو اس نے سنبل کی رضامندی جان کر مجھے گاؤں کی ٹکٹ کروا دی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سنبل بھی مجھے گاؤں بھیجنے پر اتنی بضد ہے۔ کچھ تو ہے جو بہت عجیب ہے۔ میرا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔
دل میں عجیب وسوسے جنم لینے لگے تھے۔ میں بس اللہ سے یہی دعا کر سکتی تھی کہ میرے دل میں پنپتے خدشات سچ نہ ہو۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور گاؤں کی بس میں سوار ہو گئی۔ میں جیسے ہی بس میں بیٹھی تو بہو اور بیٹے کو واپس مڑتے دیکھ کر بس سے اتر گئی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا یہ سب کرنے کا۔ میں کل سے ہی سوچے بیٹھی تھی، اب سنبل کی سچائی بھی سامنے لانی ہے، اور اگر میں اسی طرح اس کے سامنے رہتی تو وہ خود کو نقصان ضرور پہنچاتی۔ میں نے گاؤں آنے کے لیے جمعرات کا ہی انتخاب کیا تھا تاکہ مجھے سنبل کے بارے میں کچھ پتہ تو چل سکے۔ میں سب سے نظریں بچاتی اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوئی اور ایک خاص کمرے میں چلی آئی جہاں سے میرے گھر کا سارا نظارہ آرام سے کیا جا سکتا تھا۔ یہ کمرہ صرف مجھے ہی معلوم تھا، اس میں اکثر آ کر میں اپنا پرانا سامان رکھتی تھی۔ میں نے اسی کمرے سے دیکھا کہ میری بہو بے حد خوشی سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ زبیر نہیں تھا، شاید وہ پہلے ہی اپنے کام پر جا چکا تھا۔ میں بھی پرسکون تھی کہ اب میں آرام سے ساری بات کا پتہ لگا سکتی ہوں۔ میں اسی کمرے میں چھپی بیٹھی تھی جب میں نے دیکھا کہ میری بہو وہی اپنی شادی والا نیلا جوڑا پہن کر باہر نکلی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اب ضرور جائے گی، اسی لیے میں نے یہ سب پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی میں نے بھی اس کا پیچھا کیا اور ایک برقع ساتھ لے لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ٹوپی والے برقعے میں وہ مجھے قطعاً پہچان نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں نے یہ کیا۔ میں مسلسل پیچھا کر رہی تھی۔ وہ کافی جلدی میں نظر آ رہی تھی، جیسے کچھ بہت ضروری ہے جو ابھی اور اسی وقت پورا کرنا انتہائی ضروری تھا۔ میری بہو شادی کا جوڑا پہنے چلتے چلتے قبرستان میں آ گئی۔ اس وقت اسے قبرستان میں دیکھ کر میرا تو دماغ ہی سنسنا اٹھا۔ یہ کیا قیامت دیکھ رہی تھی میں، اور میری آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگیں۔ سنبل قبرستان کے درمیان میں بیٹھی کچھ کھود رہی تھی۔ میرا تجسس اور پریشانی سے برا عالم تھا، مجھ میں بے حد اضطراب پھیلا ہوا تھا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بہو نے جیسے ہی وہاں ایک گڑھا کھودا اور اس میں کچھ چھپا رہی ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر یہ کیا ہوگا۔ مجھے اپنے پیروں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میں مارے خوف سے اپنے حواس گنوا بیٹھی۔ میری آنکھ رات دیر کو کھلی تو دیکھا میں کسی کمرے میں موجود تھی۔ میری نظروں میں کل کا سارا منظر گھوم گیا۔ میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کون سا راز تھا جو وہاں پر چھپانے جاتی تھی میری بہو؟ اپنی زندگی میں پہلی بار میں اس حد تک خوفزدہ ہوئی تھی کہ اپنے حواس ہی گنوا بیٹھی۔ تھوڑے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے گھر کا کمرہ نہیں تھا۔ اگر میں اپنے گھر میں نہیں تھی تو میں کہاں تھی، اور مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ میں پریشان ہو گئی۔ ابھی میں اپنی سوچوں کے تانے بانے بن ہی رہی تھی کہ ایک بہت خوبصورت دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اسے دیکھتے ہی جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ تیکھے نین نقوش چہرے پر چھائی معصومیت، نیز وہ ہر طرح سے کسی حور کے مشابہ تھی۔ اس کی سحر زدہ آواز مجھے ہوش میں لائی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو بیٹا، اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میری باتوں پر وہ پیاری سی لڑکی اپنی دل موہ لینے والی مسکراہٹ سجائے بولی، میرا نام حور عین ہے، میں یہاں اپنی امی جان کے ساتھ رہتی تھی، پرسوں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ میرے جینے کا آخری سہارا تھیں۔ ابو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ جب امی کا انتقال ہوا تو میں خود کو بہت اکیلی محسوس کر رہی تھی، اسی لیے میں روز ان کی خوشبو محسوس کرنے قبرستان جاتی ہوں۔ کل جب گئی تو آپ کو وہاں بے ہوش پایا۔ میں اپنے گھر کے نوکر کی مدد سے آپ کو یہاں لے آئی۔ اس معصوم سی گڑیا پر اتنے حادثات کا بوجھ مجھے دکھ ہی کر گیا، پر وہ کتنی مطمئن تھی، جیسے اس نے اپنے سارے دکھ ختم کر لیے ہوں۔ مجھے حور عین بے حد پسند آئی تھی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس کی پیشانی چومی۔ مجھے اس سے بے حد اپنائیت محسوس ہوئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہی تھی؟ میں نے گہرا سانس بھرا اور اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر ساری بات بتانے لگی۔ سنبل کی حرکتیں اس کی پہلے دن ہی سے سارے کرتوت بتاتی چلی گئی۔ میری ساری بات سن کر وہ بہت حیران ہوئی کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، اس طرح کی عجیب حرکتیں تو کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور بولی، اماں جی آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، اس وقت آپ کو بہت اطمینان سے کام لینا ہوگا، کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا تو معاملہ کافی سنگین لگ رہا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی بھی غلطی آپ کے لیے پریشانی لا سکتی ہے۔ میں بھی اس کی بات پر اسبات میں سر ہلانے لگی۔
آخر کو اس کی کوکھ میں میرے بیٹے کی نسل پل رہی تھی، اور اصل سے زیادہ ویسے بھی سود پیارا ہوتا ہے۔ مجھے سنبل کا بھی احساس تھا، لیکن اس کی دن بدن بدلتی حالت سب کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ بس اسی لیے میں کسی بھی طرح اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی۔ حورین کا شکریہ ادا کر کے اگلے 2 دنوں میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ حورین نے میری بہت خدمت کی، اس کے خلوص نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ میں گھر آ کر اپنی بہو سے ملی جو کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے سنبل بیٹا، ماشاءاللہ بہت خوش دکھائی دے رہی ہو۔ تو میری بات پر سنبل کھلکھلانے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ وہ کیوں ایسے ہنس رہی تھی۔ تبھی وہ میرے پاس بیٹھی اور بولی، اماں جی بس بہت خوش ہوں، یوں سمجھیں آپ کے بھی دن بدلنے والے ہیں۔ سنبل کی باتوں سے میں صحیح معنوں میں پریشان ہوئی، کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا کب کیا کرنے والی ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے ایک دم اندر سے ڈرا دیا تھا۔ مجھے بول کر سنبل کچن میں چلی آئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا، جو اس کی باتیں سن کے مجھے آ گیا تھا۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اب وہ کیا کرنے والی ہے، کیونکہ آج وہ اتنی زیادہ خوش ہے، ضرور کوئی بڑی بات ہے۔ میں نے زبیر کو فون کیا اور اسے ساری بات بتائی کہ میں کیسے قبرستان گئی اور بہو کی حقیقت جان گئی۔ میری بات سن کر وہ قہقہے لگانے لگا۔ میں بہت دکھی ہوئی، افسوس بھی ہوا، کاش میں اسے نہ بتاتی۔ میں نے زبیر سے کہا، اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ سب میرا وہم ہے تو ٹھیک ہے، آنے والی جمعرات کو میرے ساتھ چلنا۔ اگر میں چھوٹی نکلی تو کبھی تمہارے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کروں گی، اور اگر بات گھمبیر ہوئی سچ میں تو ہو سکتا ہے ہم بہو کو کسی بڑی دلدل میں دھنسنے سے بچا سکیں۔ میری منتوں پر زبیر نے گہرا سانس بھر کر مجھے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے کچن کا رخ کیا، جہاں سنبل کچھ گنگنا رہی تھی۔ میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی، پر وہ اپنے خیال میں سمٹی رہی۔ رات کو زبیر گھر آیا تو اس نے بات چھیڑی کہ اب سنبل کی طبیعت کیسی ہے، وہ سارا دن کیا کرتی رہی۔ سنبل ساری روداد اسے سنانے لگی۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور جاتے ہی اپنی سوچوں میں ڈوب گئی، کیونکہ میں نے زبیر سے جمعرات تک کا وقت مانگا تھا اور پرسوں جمعرات تھی۔ کچھ تو کرا ہی تھا۔ صبح صادق کا وقت تھا جب مجھے کمرے سے باہر کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً یہ آوازیں میری بہو کی تھیں، شاید وہ کسی سہیلی سے فون پر محو گفتگو تھی۔ میں نے باہر آنا چاہا، لیکن اس کی آخری بات پر ٹھٹک کر رک گئی۔ سنبل اپنی سہیلی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بس اس جمعرات کا انتظار ہے، اتنے مہینوں کی محنت رنگ لانے والی ہے، کیا کچھ نہیں کیا ہے میں نے اس سب کے لیے۔ اس نے اپنی بات کہہ کر فون کاٹا اور ٹہلنے لگی۔ مجھے اپنے گناہگار کانوں پر اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ سب میری بہو کے الفاظ تھے، اور وہ کیا کرنے والی تھی جس کے لیے وہ مہینوں سے محنت کر رہی تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا یہ سب سن کر۔ میں باہر جانے کا ارادہ کرتی کمرے سے منسلک اٹیچ باتھ روم میں جا کر وضو کرائی اور اپنے رب سے سب کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ دل بے حد پریشان ہو رہا تھا، نہ جانے کیا انجام ہونا تھا اس راز کے اختتام پر۔ دل کی بے چینی نماز پڑھ کر کچھ کم ہوئی تو میں بھی باہر آ گئی۔ آج جمعرات کا دن تھا اور بہو کا یہی خیال تھا کہ معمول کے مطابق زبیر اپنے کام پر جا چکا ہے۔ میری بہو اس کے جانے کے بعد فوراً اپنے کمرے میں گئی اور اپنی شادی والا جوڑا پہن کر باہر جانے لگی۔ میں نے اس کے گھر سے نکلنے کے فوراً بعد زبیر کو اطلاع کی۔ میں، بہو اور زبیر ایک ساتھ گھر سے نکلے۔ اب سنبل آگے آگے اور ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ زبیر کی آنکھیں سنبل کو قبرستان میں آتے دیکھ کر حیرت و ہیبت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اسے خود پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، اس کا اعتبار چکنا چور ہوتا اسے محسوس ہوا۔ دونوں درخت کے پیچھے ہم چھپ گئے اور سنبل کی کارروائی دیکھنے لگے، جو اب اسی دن کی طرح ایک چھوٹا سا گڑھا کھود کر اس میں کچھ دفنا رہی تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتی، اپنا کام مکمل کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسیں کھدائی کرنے کی وجہ سے بری طرح پھول رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حالت سنبھالتی، کسی نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچا۔ سنبل لڑکھڑا کر گرنے لگی، تبھی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ سنبل نے جیسے ہی نظر اٹھا کر مجھے اور زبیر کو سامنے دیکھا، اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ ہم دونوں اس کے راز تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ زبیر اب اسے بری طرح باز پرس کر رہا تھا۔ وہ بھی تو اذیت میں تھا کہ اس کا اعتبار توڑا تھا اس نے۔ بتاؤ ذلیل عورت، کیا ہے یہ سب؟ میرے پیچھے سے تم یہ سب کرتی رہی ہو؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے بتاؤ، ورنہ اسی قبرستان میں تمہاری لاش دفنانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ زبیر کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا جب سنبل نے ڈرتے ڈرتے بتانا شروع کیا۔ مجھے
बचपन से ही अपनी सांवली और पक्की रंगत से चिढ़ थी। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते और अम्मा मुझे ये कहकर खामोश करवा देती कि जो कहता है वही होता है। जहाँ मैं स्कूल में जाती वहाँ के बच्चों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। हर वक्त आते जाते मुझे ताने कसने लगे। मैं जहाँ से गुजरती आवाज़ें कसने के देखो देखो वो काली बाजी जा रही है, ए काली 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 काली। ये अल्फाज मुझे किस कदर अजियत से दो चार करते थे कोई नहीं जान पाया। मैं हर रोज़ किसी न किसी ऐसे शख्स का सामना करती जिससे मेरी शक्ल से कराहियत महसूस होती। मुझे देखकर लोग मुंह मोड़ लेते। मेरे अंदर एहसास कमतरी इस कदर बढ़ गया था कि मैं कई कई महीनों तक आईना ही नहीं देखती थी। तभी मेरी एक पक्की सहेली ने मुझे अपना राज बताया कि जैसे ही तुम्हारा निकाह हो, नीले रंग का जोड़ा पहनकर उसमें अपने शौहर के 41 बाल सीना और कब्रिस्तान में जाकर हर जुमेरात दफना देना। इससे तुम और तुम्हारी औलाद दोनों खूबसूरत हो जाएंगी। मैं अपने लिए तो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि कल को मेरी औलाद को भी ऐसे ही इन्हीं हालात का सामना करना पड़े। सुंबुल बताते हुए फूट फूट कर रोती। उसकी बातें वाकई काबिल अजियत थीं। हिम्मत थी उसकी जो इतना बर्दाश्त कर गई। अभी मैं सोच रही थी कि वो बेहोश हो गई। जुबैर और मैं हम दोनों घबरा कर उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर्स ने फौरन ऑपरेशन का कहा। सुंबुल की तो जान बच गई थी, लेकिन बच्चा डॉक्टर ना बचा सके। सुंबुल जब होश में आई तो उसे अपना आप खाली महसूस हुआ। उसके पूछने पर मैंने दिल पर पत्थर रख कर उसे हकीकत बताई कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। सुंबुल मेरी बात पर चीखते हुए अपने बाल नोचने लगी। किसी काले पर किसी गोरे को, और किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। हम सब बराबर हैं। तो ये रंगत का फर्क क्यों? हर बेटी तो खूबसूरत नहीं हो सकती ना, लेकिन अपने माँ बाप की शहजादी जरूर होती है। उसे आपकी जरा सी तवज्जो मुआशरे में मस्बत किरदार बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। कभी कभी बड़ों की पाबंदियां, उनकी बातें हमें बुरी लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्त पर पछताने से बेहतर है कि बड़ों की बात पर अमल किया जाए, इससे पहले कि कुछ नुकसान उठाना पड़े। कहते हैं ना, बड़ों की ना मानी सीख तो ठेकरा लेकर मांगो भीख। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।